السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی تمام تر ضروریات سے نکل کر ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اس کے پاک گھر میں پہلی فرصت میں اول وقت میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آنے والے خطبہ اور جمعہ کو اللہ تعالی ہماری طرف سے قبول فرمائے۔ جمعہ کے دن کی جو فضیلتیں ہیں اللہ کی طرف سے، وہ فضیلتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، امانت بہت بڑی چیز ہے۔ اسلام میں امانت کی بڑی اہمیت ہے۔ امانت داری، یہ اتنی بڑی اہمیت اس کی ہے، آپ حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب امانت داری ختم ہو جائے گی، یعنی لوگ زیادہ جو ہوں گے وہ دھوکہ دینے والے، دھوکے باز زیادہ ہو جائیں گے دنیا میں۔ یہ حدیث ہے۔ اسی لیے اسلام میں امانت کی بڑی اہمیت ہے، اور اس بات کو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھائے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، ساتھ میں صحابہ بھی تھے، تو وہ عرب کی زمین، یہاں جیسے مٹی تو نہیں، وہاں تو زیادہ تر بالو، ریت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، ساتھ میں صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کچھ ریت لیے، کچھ بالو لیے اور اپنے پیر میں ڈالے۔
گرم گرم بالو. اور صحابہ کو مخاطب کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر گرم گرم پانی پیر میں ڈالیں تو کیا ہوگا؟ اگر گرم گرم پانی پیر میں ڈالا جائے تو کیا ہوگا؟ کیا کہتے ہو تم؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اگر گرم گرم پانی یا آگ کا انگارہ، پانی یا آگ کا انگارہ پیر میں ڈالا جائے تو پیر میں تو آبلے آ جائیں گے. آبلے جانتے ہیں نا، گرم پانی پڑتے ہی چمڑا پھول جاتا ہے اور اندر گندا پانی، پیپ، خون وغیرہ جمع ہو جاتا ہے. اس آبلے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ گندگی ہوتی ہے. تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا. قیامت کے قریب بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، ان کے بارے میں لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بڑا امین ہے، یہ بڑا امانت دار ہے، یہ بڑا امین ہے، یہ امانت دار ہے. لیکن جب ان سے معاملہ کرے گا، لیکن جب ان سے لین دین کرے گا، تب اس آبلے کے اندر سے جیسے گندگی نکلتی ہے، اس انسان کے اندر سے ویسے گندا پانی نکلے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بعض لوگ ظاہر میں بڑے دیندار ہوتے ہیں، ظاہر میں بڑے متقی ہوتے ہیں، ظاہر میں بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں. ان کے چہرے کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ دھوکے باز ہوں گے، ان کی باتوں کو سن کر نہیں لگتا کہ یہ بے دین ہوں گے، ان کے ساتھ رہ کر یہ نہیں لگتا کہ یہ وعدہ خلافی کریں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر میں تو بڑے نیک، متقی، رحم دل، پرہیزگار ہوں گے، لیکن جب آپ ان سے تجارت کرو گے، جب آپ ان سے معاملہ کرو گے، جب آپ ان سے لین دین کرو گے، تب پتہ چلے گا کہ وہ حقیقت میں بہت برے ہیں، وہ بہت گندے ہیں. اندر تو صرف گندگی ہی گندگی بھری ہوئی ہے، یعنی ان کے اندر امانت داری نہیں ہوگی. وہ وعدہ کریں گے اور وعدہ خلافی کریں گے. اسی لیے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت بہت بڑی چیز ہے، اور امانتوں میں سب سے بڑی امانت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی امانت ہے، اور اس امانت کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اس امانت کا حق یہ ہے کہ اس پر چلا جائے. اس میں جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے ان سے رکیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کو کریں. یہ اس امانت کا حق ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے. اب بات چیت جو ہوتی ہے آپس میں، ایک دوست دوسرے دوست سے بات کرتا ہے، دوست سمجھ کر بات کرتا ہے، تو وہ بات اس کی امانت ہوتی ہے. راز کے طور پر کوئی بات بتاتا ہے تو وہ بات امانت ہوتی ہے. ہم کسی کو دوست سمجھے، کسی کو دیندار سمجھے اور اسے بات کیے، شام ہونے سے پہلے پہلے وہ سب کو معلوم ہو گئی وہ بات. کسی سے مشورہ کرتا ہے کوئی تو اسے امین سمجھ کر، دیندار سمجھ کر مشورہ کرتا ہے. ہم کسی سے مشورہ کرے اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ بات سب کو معلوم ہو جائے، تو بات چیت جو ہوتی ہے وہ بھی امانت ہوتی ہے. کوئی مشورہ لیتا ہے، کوئی کسی سے مشورہ کرتا ہے تو وہ مشورہ بھی امانت ہے، اسے سینے میں دفن کر کے رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب خیانت کرنے والے زیادہ ہوں گے. تو ان باتوں کو پھیلا دینا، مشورے کی بات کو دوسروں کو بتا دینا،
یہ بھی خیانت ہے۔ قرض ایک امانت ہے، قرض ادا کرنا فرض ہے، لیکن قرض ایک امانت ہے، اسے ادا کرنا ضروری ہے، امانت ہے۔ آج اس میں بھی خیانت۔ قرض لیتے وقت انسان کے اندر کتنی عاجزی ہوتی ہے، کتنی تواضع ہوتی ہے، کتنی انکساری ہوتی ہے، کتنا ٹوٹ کر بکھر کر وہ قرض لیتا ہے۔ لیتے وقت تو بڑا ہی نرم دل ہوتا ہے اور بڑا ہی بیچارہ مظلوم بن کر لیتا ہے، لیکن جب قرض واپس کرنے کی باری آتی ہے، جب قرض لوٹانے کی باری آتی ہے، تب تو وہ بہادر بن جاتا ہے، تب وہ دلیر بن جاتا ہے، بڑا بہادر بن جاتا ہے۔ تب دے تم کیا اتنا جلدی سر پہ سوار ہوگی نا، زیاد پوچھے تو نہیں دیتا، جاؤ کیا کرتی کر لیو بھئی، ہوتا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں کے بوجھ سے، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرضوں کے بوجھ سے، قرض کے بوجھ سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ قرض کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ قرض کے بوجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں، آپ کے اوپر کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض کا بوجھ یہ بہت بری چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے سر پر جب قرضوں کا بوجھ ہو جاتا ہے، پھر وہ بات بات پر جھوٹ بولنے لگتا ہے، پھر وہ بات بات پر جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ جب انسان کے سر پر قرضوں کا بوجھ ہوتا ہے، پھر وہ وعدہ کرتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے پھر وعدہ نبھاتا نہیں، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور بات بات پر جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ کس کے صفات ہیں؟ یہ منافق کے صفات ہیں، یہ منافق کی علامتیں ہیں، یہ منافق کی پہچان ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اے اللہ میں گناہوں کے بوجھ سے اور قرض کے بوجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اس سے حفاظت فرما۔ ایسی بات نہیں کہ قرض لینا دینا جائز نہیں ہے، ضرورت کے تحت قرض لے سکتے ہیں، قرض دے سکتے ہیں، قرض لینا دینا جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود امت کی تعلیم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرورت کے وقت قرض لیے ہیں اور ادا بھی کیے ہیں۔ ایک یہودی کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیے تھے اور اس کے پاس اپنی زیرہ اور بختر گروی رکھ کر قرض لیے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زیرہ اور وہ بختر جو گروی رکھی ہوئی تھی واپس لے لیے۔ تو شدید ضرورت ہو، انسان کو کبھی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، مجبوری ہو، ایسی مجبوری کی حالت میں اتنا قرض لینا جتنا کہ ادا کر سکتا ہو، یہ تو صحیح ہے۔ لیکن آج کل جو عادت ہو گئی ہے عام لوگوں کی، کئی کو بھئی قرض لے رہی شادی کے واسطے، کئی کو قرض لے رہی شادی، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، شادیوں میں دعوتوں کے لیے قرض لینا، صرف شان جتانے کے لیے کہ اچھے سے اچھے شادی محل میں عمدہ سے عمدہ ڈیکوریشن کے ساتھ شادی ہوگی، 4 لوگوں میں نام ہوگا، شان جتانے کے لیے قرض لینا، عیاشی کے لیے، بڑاپن دکھانے کے لیے قرض لے رہے ہیں، اور پھر وہ قرضوں کا بوجھ اتنا ان کے سر پر ہوتا ہے، پوری زندگی ادا کرتے کرتے بھی وہ بوجھ سر سے نہیں اترتا، یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اسی بوجھ کے ساتھ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے حق میں کمی کوتاہی ہو اس کو تو اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق میں کمی کوتاہی ہوگی اللہ معاف نہیں کریں گے ہرگز بھی۔ اگر کسی کا 1 روپیہ بھی باقی ہے تو وہ اللہ حق دلوائیں گے اسے۔
اگر اس کی نام اعمال میں نیکی ہوں گے تو نیکی اسے دیں گے، اگر نیکی نہیں ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر ہوں گے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، امانت، بات امانت ہوتی ہے، مشورہ امانت ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ کی امانت ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ باڈی عطا کیا، یہ جسم عطا کیا، یہ پوری باڈی، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، یہ زبان اللہ کی امانت ہے، یہ کان اللہ کی امانت ہے، یہ دماغ اللہ کی امانت ہے، یہ دل اللہ کی امانت ہے، یہ ہاتھ اللہ کی امانت ہے، یہ پیر اللہ کی امانت ہیں۔ ہر چیز اللہ کی امانت ہے، اور امانت کے اندر امانت داری یہ ہے کہ جس نے دیا ہے اور جس طریقے پر اسے استعمال کرنے کو کہا ہے اسی طریقے پر استعمال کریں، یہ امانت داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھیں دی ہیں، تو آنکھوں کی امانت کا حق یہ ہے کہ جن چیزوں سے دیکھنے کو منع کیا گیا ہے ان چیزوں کو نہ دیکھیں، جن چیزوں کی دیکھنے کا حکم ہے ان چیزوں کو دیکھیں، یہ آنکھوں کی امانت کا حق ہے۔ ایک صحابی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چلتے چلتے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان کی زبان سے یہ آیت جاری ہوئے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین و آسمان کے بنانے میں، یہ چاند، یہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے میں، دن اور رات کے بدلنے میں میرے اللہ کی نشانی ہے۔ آسمان کو انہوں نے دیکھا اور پھر یہ آیت پڑھی، ابھی تو وہ پڑھ ہی رہے تھے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بتلایا کہ تمہارے اس عمل پر اللہ نے تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ دیکھنے کی چیزوں کو انسان دیکھے تو اللہ خوش ہوتے ہیں، تو یہ امانت کا حق ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اسلام میں امانت کی بڑی اہمیت ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے امین کون ہوتے تھے؟ انبیاء۔ انبیاء کرام کے اندر 3 صفتیں بڑی کامل ہوتی تھیں ہر نبی کے اندر۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تک جتنے بھی انبیاء آئے، سارے نبیوں میں یہ 3 صفات کامل طور پر تھیں، اللہ نے رکھی تھیں وہ 3 صفات۔ ایک یہ ہے کہ وہ کامل عقل والے ہوتے تھے، یعنی پوری دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی عقل والا نہیں، اور وہ کامل علم والے ہوتے تھے، کمال علم تھا ان کے اندر، یعنی ان سے بڑا علم والا کوئی نہیں۔ اور یہ کہ تیسری صفت کہ انبیاء باحیا ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ باحیا ہوتے تھے، یعنی ان سے زیادہ حیا کرنے والا کوئی نہیں۔ میں مختصر طور پر چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، عقل اور علم کی مثال میں آپ کو دوں کہ انبیاء کے اندر کیسی عقل اور کیسا ان کا علم ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنے، انہوں نے اپنے نبوت کا اظہار کیا، نبی ہونے کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ بات اس وقت کے ایک بڑے فلسفی، ایک بڑے سائنسدان، ایک بڑے عقل مند جن کا نام افلاطون تھا، ان تک جب یہ بات پہنچی۔ افلاطون کے بارے میں آپ بھی ان کی کتابیں پڑھے ہوں گے، ان کے بارے میں واقعات پڑھے ہوں گے، بڑے عقل مند انسان گزرے۔ جب ان کو یہ بات پہنچی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہیں، ان کا نام موسیٰ ہے اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو افلاطون تو بڑا عقل مند تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو جا کر ذرا معلوم کرتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، کیونکہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے
اسے اللہ تعالیٰ کامل عقل عطا فرماتے ہیں، کامل علم عطا فرماتے ہیں۔ چلو جا کر ذرا دیکھیں کہ وہ اپنی بات میں سچے ہیں یا نہیں۔ تو افلاطون آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر اس نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو افلاطون نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی آسمان کو کمان بنائے، اگر اللہ تعالیٰ آسمان کو، جو تیر چلانے کا جو کمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان کو کمان بنا دے اور مصیبتوں کو تیر بنا دے۔ بھئی بات سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان کو کمان بنا دے اور مصیبتوں کو تیر بنا دے، تو بتاؤ انسان کے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ ہماری عقل تو یہی کہتی ہے کہ نہیں بچ سکتا انسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ آسمان تو ہے، اور پھر وہاں مصیبتیں وہاں سے برسائے اللہ، کون بچ سکتا ہے؟ کہیں بھی جاؤ پوری دنیا میں آسمان ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، یہ ہماری عقل کہتی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کمان اور مصیبتیں تیر اور چلانے والا اللہ، تو جو تیر چلانے والا ہے اس کے قریب چلے جاؤ، جو تیر چلانے والا ہے اس کے پڑوس میں چلے جاؤ، اس کے بغل میں چلے جاؤ، اس کے قریب چلے جاؤ، تو پھر انسان بچ جائے گا۔ بات بالکل صحیح ہے۔ اللہ جب مصیبتوں کو تیر بنا کر برسانے لگے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، اللہ کے پناہ میں چلے جاؤ، بچ جاؤ گے۔ تو مطلب یہی ہے کہ اللہ جب مصیبتیں برسانے لگے، جیسے کہ ابھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، فلاں جگہ زلزلہ آیا، یہاں یہ ہوا، وہاں وہ ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی کہنا چاہتے تھے کہ اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، بچ جاؤ گے۔ اور اللہ کی پناہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ اللہ کی پناہ کیا ہے؟ استغفار، کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، انبیاء جو ہوتے تھے کامل عقل والے ہوتے تھے، کامل علم والے ہوتے تھے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل کے بادشاہ کو خط لکھے، ایمان کی دعوت بھیجے اسے، ہرقل کون؟ جو رومن امپائر کا بادشاہ تھا، اس کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھے، اس نے خط پڑھا اور پڑھ کر اس نے ایک قاصد کو بھیجا، ایک سفیر کو، ایک قاصد کو بھیجا ساتھ میں کہ میرے اس خط کا جواب لے کر جاؤ، اور دیکھو میرے اس خط کو پڑھتے ہوئے تم ایک چیز غور کرنا کہ اللہ کے نبی اس خط کے جواب کو دیتے ہوئے دن اور رات کا، خاص طور سے رات کا تذکرہ کرتے ہیں یا نہیں، یہ غور سے سننا۔ میرے اس خط میں اس نے کیا لکھا تھا؟ خط میں اس نے یہ لکھا تھا کہ آپ ہمیں جنت کی دعوت دے رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ تو جنت ملے گی، ایمان لاؤ تو جنت کی نعمتیں ملیں گی، آپ جنت 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 کا تذکرہ کر رہے ہیں، جہنم کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ آپ جنت کا تذکرہ کیے ہیں، جہنم کا تذکرہ کیوں نہیں کیا آپ اس میں؟ یہ اس کا خط تھا۔ جب وہ خط لے کر قاصد آیا اور اسے پہلے ہی اس کے بادشاہ نے یہ بات بتائی تھی کہ تم غور سے ان کی بات کو سننا کہ میرے اس خط کے جواب میں وہ رات کا تذکرہ کرتے ہیں یا نہیں۔ تو جب وہ خط لے کر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خط کو پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء النہار فأین اللیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دن آ گئی تو رات کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے یہی کہا تھا کہ رات کا تذکرہ کرتے ہیں یا نہیں، یہ غور سے سننا، یہ انبیاء کا علم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان کی وجہ سے جنت مل گئی، جب ایمان کی وجہ سے جنت مل گئی، پھر جہنم کی کیا ضرورت ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جواب میں رات کا تذکرہ کیے، لیل کا تذکرہ کیے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، انبیاء کے اندر یہ 3 صفات بڑے کامل درجے میں ہوتے ہیں، کامل عقل والے، کامل علم والے اور با حیا ہوتے ہیں۔ انبیاء کیسے ہوتے ہیں؟ با حیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے نا، ان کی بیٹیاں جو بکریاں چرانے جاتی تھیں، بکریاں چرا کر جو ہے واپس آتی تھیں گھر کو، وہ لمبا واقعہ ہے، قرآن کریم میں وہ پورا واقعہ مذکور ہے، کبھی آپ کو موقع ملے آپ اٹھا کر ترجمہ پڑھ لیجئے۔ میں مختصر طور پر آپ کو اشارہ کروں، ایک دن حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جلدی گھر کو واپس آ گئیں، روزانہ جو وقت ان کے آنے کا تھا اس سے جلدی آ گئیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے پوچھے اپنی بیٹیوں سے کہ کیا بات ہے، آج بہت جلدی آ گئے آپ لوگ؟ تو ان کی بچیوں نے کہا کہ ابو جان اصل میں بات یہ ہے کہ روزانہ بکریاں چرانے کے بعد ہم اس کنویں کے پاس آ کر کھڑی رہتی تھیں پردے میں، کیونکہ کنویں کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ پتھر ہم ہٹا نہیں سکتے، تو دوسرے بکریاں چرانے والے جب آتے اور آ کر وہ پتھر کو ہٹا کر اپنے بکریوں کو پانی نکال کر پلاتے، جب وہ چلے جاتے تو بچا کچا پانی جو ہوتا وہ ہم اپنے بکریوں کو پلا کے پھر لاتے، جس کی وجہ سے روز ہمیں گھر آنے میں تاخیر ہو جاتی تھی۔ لیکن آج ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ کا بندہ وہ آیا اور اس نے ہمیں دیکھ کر کنویں کے پاس اس نے پتھر ہٹا دیے اور ہمارے بکریوں کو اس نے پانی بھی پلایا، ہماری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ بڑا امانت دار معلوم ہوتا ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار معلوم ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے بکریوں کو جلدی پانی پلا کر واپس آ گئے، اسی لیے ہم جلدی آ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اتنے اچھے اخلاق کا وہ ہے تو اسے ہمیں اپنے گھر پر مزدوری کے لیے رکھنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے بکریوں کو چرائے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، جا کر دیکھو، اگر وہ کنویں کے پاس ہوں تو ان کو گھر لے کر آؤ۔ تو ان کی بیٹیاں پھر آئیں کنویں کے پاس، وہاں کھڑے تھے، وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ وہ کون تھے؟ لیکن ابھی تک وہ نبی نہیں بنے تھے، اللہ نے ان کو نبوت عطا نہیں کی تھی، ابھی تک وہ نبی نہیں، نبوت سے پہلے کی بات ہے یہ۔ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ نبی بننے سے پہلے بھی با حیا ہوتے ہیں، با اخلاق ہوتے ہیں، با کردار ہوتے ہیں، ان کی زندگی صاف ستھری ہوتی ہے، عیبوں سے پاک ہوتی ہے، گناہوں سے پاک ہوتی ہے۔ تو ان کی بیٹیاں آئیں حضرت شعیب علیہ السلام کی اور آ کر کہنے لگیں کہ ابو جان آپ کو بلا رہے ہیں گھر پر، اور ہمارے ابا اللہ کے نبی ہیں۔ بچیوں نے کہا کہ ہمارے ابا کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو گھر پر بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ جانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں آگے آگے چلوں گا، تم پیچھے پیچھے چلنا، مجھے راستہ معلوم نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم عورت ہو کر سامنے چلو۔ وہاں بھی کتنے با حیا ہیں یہ اندازہ آپ لگائیں۔ آج ہم لوگوں کو تو اللہ نے موقع دیا ہے آنکھوں کی حفاظت کرنے کا، پھر بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر غلطیاں کرتے ہیں ہم تو تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی نظر آ جائے آنکھوں کو گرم کرنے کے لیے، لیکن وہ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگے آگے چلوں گا، آپ پیچھے پیچھے چلنا، جب مڑنا ہو تو باتوں سے نہیں بلکہ کنکری مار دینا، جس طرف مڑنا ہے اس طرف کنکری مار دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ اس طرف مڑنا ہے۔ اتنے با حیا ہوتے تھے۔ آج حیا ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ پہلے دینداروں کو دیکھ کر بیڑی سگریٹ وغیرہ چھپا لیتے تھے، اب دیکھے تو بلاتے ہیں، آؤ تمہیں بھی ایک مار لیو بول کو۔ صحیح بات۔ پہلے عورتوں میں بھی دینداری تھی، اذان ہوتی ہی سر پر دوپٹہ، گلی میں حضرت موذن صاحب کی، امام صاحب کی آئے تو پورے گلی کے عورتاں گھراں کے اندر گھس جاتے تھے، اتنی حیا تھی ان کے اندر۔ آج اذان کیا، نماز کیا، امام صاحب موذن صاحب کا تو چھوڑو، کیا بھی نہیں، اذان کی بھی اہمیت نہیں، اذان ہو رہی، گھروں میں ٹی وی زور زور سے چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، دعوتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں،
نماز کے وقت میں ادھر ادھر اگر کوئی ہے تو اسے شرم آتی تھی. جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز کا وقت میں باہر ہوں، آدمی اندیکھے تو مجھے کیا بولتی نا. آج کیا ہے، بے حیائی اتنی ہو گئی کہ گھر کے آنگن میں بیٹھ کو سنگے چلا رہی ہیں. آج گھر کے آنگن میں بیٹھ کو، برقعے میں بیٹھ کو، ایمان والے ہو کو اپنی ماں سے زنا کر رہی ہیں اور اس کی تشہیر بھی کر رہی ہیں کہ دیکھو ہمیں وہ نیک انسان نہ بول کر. اللہ حفاظت فرمائے. یہ اللہ کو غصہ دلانے والی باتیں ہیں. با حیا یہ مومن کی صفت ہے. مومن با حیا ہوتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا. مومن با حیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیسی حیا تھی. حدیث پاک میں ہے جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے با حیا تھے جیسے کوئی کنواری لڑکی بے نکاح، ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا اور با پردہ ہے، با حیا ہے، پردہ نشین ہے. ایک تو کیا ہے، بے نکاح ہے، کنواری ہے، تو اس کے اندر شرم حیا ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیندار ہے، دیندار ہے، پردہ نشین ہے اور بے نکاح ہے. تو اس عورت کے اندر، اس بچی کے اندر جتنی حیا ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ با حیا تھے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا یہ حال تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا یہ حال تھا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیے، ولیمے کی دعوت دیے. اب اس وقت دکھاوا تو نہیں تھا کہ طاقت نہیں رہا تو بھی خرز لے کو، سود پو بڈی پو لے کو شادی محلش لینا، ایسا کام بھی نہیں ہے نا. ہمیں کر لینس نہ وہ صحیح بات. کیا ہوا تو بھی ہو جان دے، اللہ ناراض ہوا تو ہون دے، نبی ناراض ہوئے تو ہون دے، لیکن دعوت میرے بچے کی، میری بیٹی کی کہاں ہونا؟ شادی محل میں چھونا، گھر کے پاس نہیں ہو سکتی. صحیح بات ہے. ویسا کرنی سے ہمیں کہ تو ہمیں کیا ہوگی؟ بے غیرت ہوگی، بے شرم ہوگی. نہ اللہ سے شرم ہے، نہ اللہ کے نبی سے شرم ہے، نہ ہی اس بات کا خوف ہے کہ مر کر اللہ کے پاس جانا ہے. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیے، اپنے گھر میں دعوت دیے. گھر کتنا بڑا تھا، چند ہی لوگ بیٹھ سکتے تھے. دعوت دیے، سارے صحابہ آتے تھے، کھا کر چلے جاتے تھے. لیکن 3 صحابی ایسے تھے کہ کھانے کے بعد گھر میں باتیں کرتے بیٹھ گئے. کھانے کے بعد باتیں کرتے بیٹھ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ یہ چلے جائیں، یہ چلے جائیں تاکہ گھر کے دوسرے کام کاج کرنا ہے. ابھی نکاح ہوا ہے، فیملی کے ساتھ ملنا ہے، لیکن وہ جا نہیں رہے، بیٹھ کر وہیں بات چیت کرنے میں لگ گئے. چاہ تو رہے تھے کہ چلے جائیں، لیکن شرم اتنی تھی، حیا اتنی تھی کہ زبان سے ان کو بول نہیں پائے کہ چلے جاؤ. کھا لیے چلے جاؤ، بول نہیں پائے اللہ کے نبی. اتنی زیادہ شرم، اتنی زیادہ حیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. وہ تو اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی. اللہ نے قرآن کی آیت اتاری اور فرمایا کہ جب تمہیں اللہ کے نبی بلائیں تبھی ان کے گھر جانا، اور جب کبھی دعوت کے لیے بلائیں وَإِذَا دُعِيتُمْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم دعوت کھا چکو فَانْتَشِرُوا تو تم چلے جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، وہاں بات چیت کرتے ہوئے مت بیٹھو. إِنَّ ذَلِكُمْ يُؤْذَى النَّبِي، تمہاری یہ حرکت کی وجہ سے تمہارے نبی کو تکلیف ہوگی، تمہارے اس عمل سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور وہ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے تم سے کچھ نہیں بولتے. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ صحیح بات کو بتانے سے شرماتا نہیں. اللہ حق کو بتانے میں حیا نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتار دی اور ایک مسئلہ بتایا. تو میرے عزیز ساتھیوں، بات یہاں سے چلی تھی کہ امانت بہت بڑی چیز ہے. امانت بہت بڑی چیز ہے. مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ امانت دار ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سے امانت داری ختم ہو جائے گی. لوگوں کے اندر سے امانت داری ختم ہو جائے گی. یعنی دنیا میں دھوکہ دینے والے،
زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امانت دار بنائے، اللہ تعالی ہمیں امین بنائے، اللہ تعالی دھوکے والی صفت سے میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔